کو آج ایک سوال آ رہا ہے کہ علی صاحب کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نعتوں میں بولتے کہ نعت خواہ جو جس ندی کا کعوہ اور ندی کا گاوا، اس کے بارے میں آپ کیا وضاحت دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جو نعت خوان پڑھتے ہیں نبی دا کھاوا نبی دا گاواں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نبی کا کھاتے ہیں اور نبی کا ہی گاتے ہیں، یعنی جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں۔ یہ سراسر اسلام کے خلاف یہ نعت کا جملہ ہے یا یہ نعت ہے، اور اللہ کے حکم کے خلاف بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف بھی ہے، اور صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف بھی ہے۔ کیوں کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ کوئی مخلوق کسی کو نہیں کھلا سکتا، مخلوق اتنا ہی کھلائے گا جتنا اس کے پاس ہے۔ جیسے دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مدینے کے اندر غزوہ خندق کا موقع ہے، اور ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھوک لگی ہے کہ میں پیٹ میں پتھر باندھا ہوں تاکہ کچھ طاقت محسوس ہو، تو کچھ کھانے کا انتظام چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پیٹ پہ ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہے۔ کیا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے آ کر کے کھانا طلب کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کو بندھا ہوا 2 پتھر دکھایا بتانے کے لیے کہ نہ میں تمہیں کھلا سکتا ہوں اور نہ میرے پاس کھانا ہے کہ میں کھا سکتا ہوں۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے نہیں ہیں، اور اگر نہ ہو تو کھاتے بھی نہیں ہیں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا مہمان ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جواب آیا کہ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کون ہے جو اپنے گھر لے کے چلا جائے؟ تو اب یہاں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے مہمان کی عزت کرے۔ اب یہاں ایک مہمان آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں آج آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کے یہاں کھانا کھاؤں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ گھر میں کھانا نہیں ہے، اور ایک صحابی ان کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کھلایا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جاتے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک چاند نکلتا، دوسرا چاند نکلتا، تیسرا چاند نکلتا، یعنی ایک مہینہ گزر جاتا، دوسرا مہینہ گزر، تیسرا مہینہ گزر جاتا، اور کھجور اور پانی پہ رہتے۔ کون کہتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پانی پہ اور کھجور پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ روٹی ہوتی تھی، نہ چاول ہوتا تھا، نہ مٹر ہوتا تھا، نہ چکن ہوتا تھا، کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، کھجور اور پانی ہوا کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی بھوکے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود کھائے ہیں نہ صحابہ کو کھلائے ہیں، اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ نبی دا کھاوا نبی دا گاواں، نبی ہمیں کھلاتے ہیں، نبی کا گن گائیں گے۔ تو اب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر میں دفن ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حجرے میں رہی ہیں 40 سال۔ وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رہی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رہے ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں جانے کے بعد کیا گھر والوں کو کچھ کھلایا ہے؟ کیا گھر والوں کو کچھ دیا ہے؟ کیا گھر والوں کو دینار و درہم دیا ہے، یا روٹی دیا ہے، یا کھانے کو کوئی چیز دیا ہے؟ کوئی نہیں ثابت کر سکتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو نہیں کچھ دیا ہے قبر میں جانے کے بعد، تو یہ آج جو کہتے ہیں نبی دا کھاوا نبی دا گاواں، یہ سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے، جہالت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ ہمیں کھلاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو دعا کرتے الحمدللہ الذی اطعمنی، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا، ورزقنی، اور مجھے رزق دیا، من غیر حول منی ولا قوہ، اس کھانے میں اس رزق میں میری طاقت اور قدرت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ اللہ نے مجھے کھلایا ہے، اللہ نے مجھے رزق دیا ہے۔ یہ جو کہنے والے نبی دا کھاوا نبی دا گاواں، یہ جہالت ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ بلکہ شرک ہے، اور اس سے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے، ایسے راستے سے لوگوں کو ہٹ جانا چاہیے۔ یہ بلکہ ہم یہ کہیں اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی سب کچھ نوازتا ہے، بس۔